امریکی فورسز نے ایران پر مسلسل 11ویں روز شدید حملے کیے ہیں، جس کے بعد خطے میں کشیدگی انتہائی بلندی پر پہنچ گئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں کا بنیادی مقصد ابنائے حرمز میں تجارتی جہاز رانی کو درپیش ایرانی خطرات اور اس کی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ ایرانی میڈیا نے تبریز، سرک اور بوش شہر میں شدید دھماکوں کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ایرانی فضائی دفاعی نظام فوری طور پر فعال کر دیا گیا ہے۔ ایران نے شمال مغربی علاقے میں ایک دشمن ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کویت کے علی السالم بیس اور بوبیان میں واقع ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع سے نمٹنے کے لیے امریکی کانگریس سے تقریباً 87 ارب ڈالرز کے ہنگامی فنڈز کی درخواست کر دی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت نے قانون سازوں کو خفیہ بریفنگ کے بعد سینٹ کمیٹی کے سامنے یہ درخواست پیش کی اور انکشاف کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ پر اب تک 37.5 ارب ڈالرز کی لاگت آ چکی ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ فنڈز کی عدم فراہمی ملک کے لیے شدید خطرہ بنے گی، جبکہ اس تنازع کا تمام تر ذمہ دار ایران ہے۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف جاری کارروائیوں کے باعث امریکی دفاعی فنڈز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اور حملوں کے باعث فرانسیسی ایئر لائن نے مشرق وسطیٰ کے لیے اپنی پروازوں کی معطلی کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے لیے تمام پروازیں 24 جولائی تک منسوخ رہیں گی۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی کے لیے پروازوں کی معطلی 27 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ لبنانی دارالحکومت بیروت کے لیے پروازوں کا سلسلہ 2 اگست تک بند رہے گا۔ ایئر لائن انتظامیہ نے مسافروں کو سفری منصوبوں میں تبدیلی اور تازہ ترین معلومات کے لیے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایران کے اعلیٰ مشترکہ عسکری کمان خاتم الانبیاء بریگیڈ نے شدید خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو خطے میں امریکہ اور اس کے تمام اتحادیوں کے مفادات کو بھرپور نشانہ بنایا جائے گا۔ اپنے سخت بیان میں ایرانی عسکری کمان نے کہا ہے کہ جوہری مراکز پر کسی بھی قسم کا حملہ پورے خطے میں ایک وسیع جنگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا۔ یہ انتباہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے، جس کے بعد انہوں نے نیتنز کے پہاڑوں میں قائم ایرانی ایٹمی مرکز پر جلد اور حتمی حملے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور ملک بھر میں جاری مون سون کی بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گوجرانوالہ میں انڈر پاس کے پانی میں ڈوب کر اور بہاول نگر میں نہر کر نہاتے ہوئے بچے جاں بحق ہوئے، جبکہ مانسیرا کے سرن ویلی میں سیلابی ریلے سے پل بہنے سے 12 دیہات کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ بارشوں سے پنجاب کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور شکر گڑھ میں دریائے راوی سے 42 کسانوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہیں بند اور ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، تاہم موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔